جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سارے ہمارے ناظرین سامعین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی آپ رہیں ہمیشہ خوش خرم اور ہمیشہ آباد رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بچوں کا سبق چل رہا تھا تو بیچ میں غائب آئے 1-2 دن، اور ہمارے جو ویڈیوز ہیں وہ تو اپلوڈ ہوتی رہی ہیں۔ تو رات ایک بڑے مزے کی ویڈیو اپلوڈ ہونی تھی، بس کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ پہ وہ اپلوڈ نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ کریں گے آج یا کل، تو آپ دیکھنا مت بھولیے گا۔ تو سر ہمارا سبق چل رہا تھا نجاست کا، یہ آخری یہ پڑھا تھا۔ آج ہم ایک اور کرنٹ ایشو جو ہے، جو مسئلہ پوچھا گیا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ کیا کہا میں نے؟ آپ کو پتا ہے غائبانہ نماز جنازہ کا کیا مطلب ہے، کیا ہوتا ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ پتا ہے جی غائبانہ نماز جنازہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ چلیں سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا طہارت کا چلا جی، طہارت کی ابتداء 2 قسمیں تھی، طہارت صغریٰ کبریٰ، ایسے ہے جی۔ اس کے بعد پھر 2 قسمیں تھی، نجاست حقیقیہ حکمیہ اور حقیقیہ۔ حکمیہ یہ تھا کہ جو نظر آنے والی نہ ہو، اور حقیقیہ کیا تھی؟ جو نظر آنے والی ہو، جیسا کہ کپڑے کے اوپر گندگی لگ جانا، جو بدن پر گندگی کا لگ جانا۔ اس کے بعد نجاست حقیقیہ کی پھر آگے 2 قسمیں تھی، نجاست غلیظہ اور خفیفہ، ایسے ہے سر۔ نجاست غلیظہ کا حکم سخت ہے، خفیفہ کا حکم ہلکا ہے۔ غلیظہ کا کیا تھا کہ اگر کسی پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ اگر کسی نے اس کو پاک نہیں کیا، نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز نہیں۔ نمبر 2، اگر نجاست تھی درہم کے برابر تو ایسی صورت میں اس کو پاک کرنا، اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو لوٹانا بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ تیسری صورت تھی کہ کم ہو درہم سے، تو ایسی صورت میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی بغیر پاک کیے ہوئے تو نماز تو ہوگی لیکن خلاف سنت ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ پاک کر کے پڑھے۔ پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بہتر یہ ہے کہ نجاست چاہے تھوڑی ہو، چاہے زیادہ ہو، چاہے کم ہو، برابر ہو، نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بندہ پاک صاف ہو، چاہے حقیقی ہے، حکمی ہے، جو بھی نجاست ہے۔ اگلی قسم سے نجاست خفیفہ، وہ کیا تھی کہ اگر آپ کے کپڑے کے کسی حصے پر یا آپ کے بدن کے کسی حصے پر 1/4 سے زیادہ لگی ہے تو پاک کرنا فرض، 1/4 کے برابر ہے تو پاک کرنا، 1/4 سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ تو تھی پچھلا سبق جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو پڑھایا تھا۔ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو پچھلی ویڈیو دیکھیں جا کے، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ آج جو مسئلہ ہے سر وہ یہ ہے کہ آیا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ غائبانہ سامعین تو جانتے ہوں گے یقیناً۔ غائبانہ کا بچوں مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر بندہ کوئی لاہور میں فوت ہو گیا، تو کوئی بندے جنازہ پڑھنے چاہتے ہیں سعودی عرب میں، تو یہ ہوتا ہے غائبانہ، یعنی میت کا سامنے نہ ہونا، مرنے والا امام کے سامنے یا جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے میت کا نہ ہونا، یہی غائبانہ ہے۔ یعنی میت ہو ہی نہیں، ایسے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دینا۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ ہمارے نزدیک، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، جبکہ کچھ حضرات پڑھتے بھی ہیں۔ یاد رکھیں نماز جنازہ پڑھنا غائبانہ جائز کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، نماز جنازہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میت کا سامنے موجود ہونا۔ کیا جی؟ کیا کہا میں نے؟
मैयत का नमाज जनाजा पढ़ने वालों के या इमाम साहब जो नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, सामने मैयत का मौजूद होना यह शर्त है। जब शर्त ही ना पाई जाए तो फिर नमाज जनाजा कैसे होगी? याद रखें, नमाज जनाजा के लिए शरात में से कुछ शर्तें, यानी मिसाल के तौर पर जो नमाज में शर्त है ना, तहारत है ना शर्त। एक बंदे की तहारत नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, तो वो फिर कैसे पढ़ेगा? नमाज नहीं पढ़ सकता ना। दूसरी शर्त थी इस्तिकबाल किबला, यानी किबला की तरफ बंदे का मुंह होना। तीसरी शर्त थी सित्र औरत, नमाजी के बदन का जो हिस्सा फर्ज है उसको तो जरूरी है, बाकी पूरे का पूरा छुपा हुआ होना, यह शर्त थी। और एक थी नीयत, थी ना। ये नमाज की शरात में तो शर्तें हैं, अगर इनमें से कोई नहीं पाई जाती तो बंदे की नमाज नहीं होगी। यही नमाज जनाजा के अंदर भी है। नमाज जनाजा कोई बंदा पढ़ता है, सबसे पहले तहारत का होना जरूरी है, इस्तिकबाल किबला भी जरूरी है, नीयत भी जरूरी है, सित्र औरत भी जरूरी है। हाँ, इसमें वक्त जो है वो शर्त नहीं है नमाज जनाजा में। नमाज जनाजा के अंदर वक्त शर्त नहीं। जब भी आप नमाज जनाजा पढ़ेंगे, सिवाय जो ममनू औकात होते हैं, जिस तरह ज़वाल का टाइम या ममनू औकात हैं, इसमें नहीं, उसके अलावा जब भी आप नमाज जनाजा पढ़ेंगे, नमाज जनाजा आपकी अदा हो जाएगी। हाँ, इसमें यह जरूरी है, यह बात ज़हन में रखें। एक बंदा है ना, बंदा है, नमाज जनाजा बिल्कुल तैयार है, लोगों ने सफ़े बना ली हैं, इमाम साहब सीधे हो गए हैं, मैयत की तरफ मुंह कर लिया है, मैयत भी सामने मौजूद है। अब एक बंदा भागता भागता आता है, वो जनाबे आला वुजू करेगा तो नमाज जनाजा निकल जाएगी। ऐसी सूरत में उसके लिए बेहतर यह है कि अगरचे पानी मौजूद भी हो, जल्दी जल्दी तयम्मुम करे, नमाज जनाजा में दाखिल हो जाए। समझ आई बात? नमाज के लिए नहीं। अगरचे आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, आप जनाबे आला अगरचे जोहर की नमाज का वक्त निकल भी रहा है, पानी मौजूद हो, तो फिर ऐसी सूरत में तयम्मुम करना जायज नहीं होता, जबकि नमाज जनाजा में कर सकता है। यानी नमाज जनाजा का निकलने का खतरा है तो फिर कर सकता है, क्योंकि नमाज जनाजा जो है अगरचे एक बंदा पढ़ेगा तो क्या होता है जी, और उसके लिए जमात भी शर्त नहीं है। अगरचे एक बंदा अकेला खड़ा होकर नमाज जनाजा पढ़ दे तो हो जाएगी, अदा हो जाता है। जमात का 5, 10, 15, 20 लोगों का होना शर्त नहीं है। इसी तरह सफ़े आपको बताया था 3 बना ले, ताकत में बनाएंगे तो बेहतर है, नहीं बनाएंगे तो तब भी कोई मसला इसमें नहीं है। चले आज चलते हैं जी, कारी साहब दिखाएं जरा नबील भाई की तरफ। ये हमारे नबील भाई पहुंच चुके हैं, पीरियड के दौरान ही बच्चों के लिए लंगर शरीफ लेकर। हमारे मलक इरशाद साहब की तरफ से माशाल्लाह आता है जी हर जुमेरात को। तो जो देखें देग भी पड़ी हुई है सामने, ये सामने नबील भाई खड़े हैं। अल्लाह ताला मलक साहब को भी और आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अब बस एक सवाल लिखते हैं जी, फिर लंगर शरीफ करते हैं, 2-3 मिनट का जी। आए जी, सवाल क्या था जी? गायबाना
صحیح نہیں ہے سر اس میں. چلو جی، یہ مختصر کر دیا میں نے. ویسے تھوڑا تفصیلاً لکھ دیتے تو بہتر تھا، کیونکہ آپ کے اس میں صحیح نہیں ہے سر. صحیح ڈالیں اس میں. غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا حکم. جی، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا شرعاً درست نہیں، کیونکہ نماز جنازہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت کا سامنے موجود ہونا. جب میت سامنے موجود نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ کیسے درست ہو گیا؟ ہاں یاد رکھیں، یہاں بھی یاد رکھیں. ایک مثال ملتی ہے. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا حبشہ کے بادشاہ تھے. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا. آپ مدینہ شریف میں موجود تھے، وہ تھے حبشہ میں. لیکن یاد رکھیں، یہ اس بادشاہ کی بھی خصوصیت تھی. صرف ایک مثال ملتی ہے پورے اسلامی تاریخ میں، صرف ذخیرہ حدیث میں یا اسلامی تاریخ میں اس کے علاوہ کسی صحابی نے پڑھایا ہو غائبانہ نماز جنازہ، یا کسی ہمارے پیارے نبی نے اس کے علاوہ اور پڑھائے ہوں. کوئی مثال نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ کیا تھی؟ یہ جو مثال ملتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑھایا نماز جنازہ، اس میں خصوصیت تھی. ایک تو یہ تھی کہ وہ اس بادشاہ کی تھی. دوسری، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیاں دی ہیں، اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے عرض کی، یا رسول وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھانا پسند کریں گے، یعنی حضرت نجاشی کا؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حبشہ اور مدینہ کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ ساری کی ساری زمین سمٹ گئی. نجاشی کا نماز جنازہ آپ کے سامنے موجود تھا، اس وجہ سے پڑھایا تھا. کیونکہ حدیث پاک اسی کو لیتے ہیں، ہر بندہ اسی کو لیتا ہے جو پڑھاتے ہیں، وہ اسی کو لیتا ہے کہ دیکھیں جی حضرت نجاشی کا نماز جنازہ پڑھایا. لیکن سر وہ پڑھایا، بالکل پڑھایا. اس کے علاوہ کوئی تاریخ ملتی ہے؟ وہ بھی پڑھایا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آپ کے بالکل سامنے موجود تھا، تب آپ نے پڑھایا تھا. بہرحال جی، نماز جنازہ غائبانہ جو ہوتا ہے وہ پڑھنا شرعاً درست نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس طرح جہاں بھی بیٹھ کے بندہ دعا کر سکتا ہے دعا کرے، بس دعا کرے. سمجھ آئی بات؟ تو آج کا سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ غائبانہ بھی سمجھ آ گیا شریف صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی میت موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں، یعنی ایک بندہ کراچی میں فوت ہو گیا ہے تو آپ جناب تکیے والی جنازہ گاہ میں جا کے جنازہ پڑھ دیں، یہی غائبانہ نماز جنازہ سر. تو شرعاً کیا جی؟ فقہ حنفی میں ہمارے نزدیک پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، نہ ہی کسی حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے. ثبوت ہے تو صرف یہ میں نے بتایا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نماز جنازہ، وہ ہمارے پیارے نبی نے پڑھایا، لیکن وہ بھی آپ کے سامنے موجود تھا. آپ کی شان یہ ہے کہ جتنی بھی زمین تھی حبشہ اور مدینہ کے درمیان، کیونکہ وہ حبشہ میں ان کا ہوا تھا، شاہ حبشہ تھے وہ، آپ مدینہ شریف میں موجود تھے، جو جتنی بھی زمین تھی وہ سمٹ کر آپ کے سامنے موجود تھی. جنازہ سامنے تھا، آپ نے پڑھا دیا، تو یہ نماز جنازہ سے ادا کیا گیا تھا. لہذا اس حدیث کو یا اس قول کو جناب اعلیٰ دلیل نہیں بنا سکتے. سمجھ آئی بات؟ تو غائبانہ نماز پڑھنا کیسا جی؟ جائز نہیں ہے. بس اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں.